بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں میں ہوگا دوست نثار جاوید۔ دوستوں، بات یہ کرنی ہے کہ چور ڈاکو جرائم پیشہ لوگ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ چور پکڑا جائے اس کو تو چوری سے پناہ مانگ جانی چاہیے، اس کو سزا ملتی ہے، جوتے پڑتے ہیں، جیل بھگتتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو توبہ کر لینی چاہیے، لیکن وہ آگے پھر چوری کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے رسا گیر۔ رسا گیر کون ہوتے ہیں؟ رسا گیر وہ ہوتے ہیں جو اس کو قانونی سہولتیں، ساری سہولتیں، پیسوں کی، ہر چیز کی، جب وہ چوریاں کر کے لاتا تھا تو ان کے پاس لاتا ہے، جب وہ پکڑا جاتا تھا تو ان سے کوئی کرندے ہوتے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو رسا گیر ان کو پوری سپورٹ کر کے، وکیل کر کے، ضمانت کروا کے ان کو پھر فیلڈ میں لاتا ہے، پھر ان کو کام پہ لگاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں چور ڈاکو ایک وہ مافیا کام کر رہا ہے اور سرے عام کر رہا ہے، فیک نیوز پہ اور فوٹو شاپ پہ وہ چل رہا ہے، لیکن چل کیسے رہا ہے؟ رسا گیروں پہ۔ رسا گیر کون ہے؟ کالے پونڈ اور محکموں میں چھپے ان کے قادیانڈوز اور ان کے عمرانڈوز جو گھس کے بیٹھ چکے ہوئے ہیں۔ ایک منظم طریقے سے پاکستان کے خلاف سازش کی گئی جو کہ ابھی چل رہی ہے۔ اب ان کو کیسے اور کیوں نہیں ختم کیا جا رہا، کیسے ختم کرنا ہے، یہ باتیں، سوالات ہر پاکستانی کے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر پاکستانی جب سنتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھی ختم کیوں نہیں کرتے؟ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے بھی حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ یہ آسان سی بات ہے نا، لیکن اس کے پیچھے جو وہ کارکردگی ہوتی ہے، جو گول ہوتا ہے جس کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ سانپ تو مارنا ہوتا ہے، لاٹھی بچانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سانپ کو بڑا ٹائم بھی ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں۔ آپ کو وہ چیز تو نظر آ رہی ہوتی ہے جو تباہی مچا رہی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ لنک کر رہی ہوتی ہیں وہ نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایک دم اس کو مار دیں گے، جیسا کہ آپ کے جسم میں کوئی کیڑا گھس جائے، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی گولی گھس جائے، تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اس کو بڑے آپریشن کر کے اس کو ایسے طریقے سے نکالتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ باہر آ جائے۔ اگر وہ ہماری سوچ کی طرح اس کو پکڑ کے ایسے ایک دم کھینچے گا تو اس کا پیس ٹوٹ کے اندر رہ جائے گا، تو وہ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ باتیں غور کرنی پڑیں گی کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے، وہ ہوتا نہیں ہے، پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اب رسا گیر کون ہے پاکستان کے؟ پاکستان کے رسا گیر ہیں کالے پونڈ، جو کہ ایک مرسم اور سسٹمیٹک طریقے سے یہاں پہنچے ہیں، اداروں میں بھی لوگ پہنچے ہیں اور بڑے عرصے سے یہ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا سسٹم سیٹ کر لیا۔ اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک آئینی بینچ ہم نے بنایا، ہم نے ترمیمیں کی، بڑا کچھ کیا۔ اگر ہم اس کے اوپر چلے، آئینی بینچ بن گیا، مخالفت نہیں کر رہا، میں ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میری سوچ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ پارلیمنٹ جو کر رہی ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک کام پارلیمنٹ کو لازمی کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ ہم بہت ساری مراد دیتے ہیں ججز کو اور بہت بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں، اور تنخواہیں پھر بڑھا دی گئی ہیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے، ان کو مراد پھر بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے خطے میں دیکھیں جو لیول دوسرے ججز کا ہے دوسرے ملکوں میں، اسی لیول پہ ان کو لائیں، پہلے ان کو اوقات میں لائیں۔ یہ کوئی ادھر بیٹھ کے کوئی انٹچبل نہیں ہو گئے۔ یہ ادھر کیوں انہوں نے نوکری کیوں لی تھی؟ ہم انصاف دیں گے، یہ ہماری ایجوکیشن ہے، ہم انصاف دیں گے۔ جو نئے ہم بھرتی کرتے ہیں ان کا تو سسٹم سیدھا ہونا چاہیے، سی وی کا سسٹم ہو، ایگزام کا سسٹم ہو، ان کی قابلیت کو چیک کرنے کا سسٹم ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس نے ریکمینڈ کر دیا، اس نے، وہ آپ کون ہوتے ریکمینڈ کرنے والے؟ وہ پھر رسپانسبلٹی بھی لے نا، جو ریکمینڈ کرتے ہیں رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتا۔ ایک اسکروٹنی کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ججز جو ہیں جعلی ڈگری سے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، تو کرنا یہ چاہیے کہ سسٹم نظام جیسے ساری دنیا میں ہے، جیسے ہم دوسرے لوگوں کو نوکری دیتے ہیں، ویسے ہی ان کی اسکروٹنی ہو، ان کے ڈاکومنٹس چیک ہوں،
اگر بعد میں کوئی جعلی ڈگری نکلی ہو تو جس نے اسکروٹنی کی ہے اس کی وہ ذمہ داری ہو، اس کو ذمہ داری، اس کو جرمانہ، جج کو فارغ کریں، ساتھ اس کو ان کو بھی فارغ کریں جنہوں نے اس کی 2 نمبر ڈگری پہ اس کو لگایا تھا۔ جزا سزا جب تک نہیں ہوگی ملک نہیں چل سکتا۔ اسی طرح یہ جو آپ نے ترامیم پاس کی ہیں اور آئینی بینچ بنایا ہے، اس کے اندر ایک چیز لازمی ہونی چاہیے تھی کہ جتنے ججز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ایک جیسے پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے، ان کا ٹارگٹ ہو کہ اتنے کیسز آپ نے اس مہینے میں سننے، جیسے یہ آئینی بینچ نے دی ہیں، یہ آئینی بینچ کی بجائے یہ کنٹرول ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے پاس، اور جو کیسز کے فیصلے نہ کرے، اپنے ٹائم پہ اپنی پابندی اپنی ڈیوٹی پہ نہ کرے، ایوری منتھ اس کا وہ چیک ہو کہ آپ نے اس منتھ میں کیا کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کمیٹی، اس کمیٹی کے اندر بہت بڑے بڑے ریٹائر ادھر ادھر بندے جو بڑے قابل ہیں، جو قانون کو سمجھتے ہیں، وہ بھرتی ہونے چاہیے۔ ان کا ایک پورا وہ سسٹم ہونا چاہیے، جس بھی کیس میں وہ آئین اور قانون نہ ہو، جج کی اپنی مرضی آ جائے، اس کو پیشی بھگتنی پڑے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے، وہ جواب دے کہ یہ میں نے کیسے فیصلہ لکھا ہے، یہ بلیک ڈکشنری میں نے کیسے ڈالی ہے، مثال کے طور پہ بات کی ہے، یہ فلاں میں نے فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے آئین کیا کہہ رہا تھا، قانون کیا کہہ رہا تھا، میں نے کیا کیا، تو بادشاہ بننے سے ان کو روکا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے، بڑی محنت کر رہی ہے، ہمارے ادارے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نقصان کس چیز سے پہنچ رہا ہے؟ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں روکنے کے، آسان طریقہ جو دنیا میں رائج ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے بھی صافی متی اللہ جان کو پکڑا ہے، صافت کے نام میں اس کے لبادہ اوڑھ کے دہشت گردی پھیلاتا ہوا، ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلاتا ہوا، تو اس کے اوپر پکڑ کے ہم نے کیس اور ڈال دیا، جرم اس کا اور ہے، تو یہ ہم نے اس کی صورت کاری کی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ کیس کریں، کورٹ میں لے کے جائیں، کورٹ والے اس سے پہلی پیشی پہ کوئی ثبوت قانون چیزیں نہیں ہیں، پہلی پیشی پہ اس کے پوچھے یہ تمہارا انٹرویو ہے؟ ہاں جی میرا ہے، اس میں آپ نے یہ انٹرویو لگایا ہے اور اس کی بغیر تصدیق کی اور یہ آپ نے فیک نیوز بلائی ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ اگر تو وہ جواز دے سکے تو اس کو وارننگ دیں، تو اس کو محتاط ہو جائے، نیکسٹ ٹائم وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر وہ نہ دے سکے تو اس کے اوپر سزا دیں، جیسا کہ آپ کو پتا کل اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے، وہاں پہ اس کے جو انڈے بچے ہیں یا اس کے ساتھی کلی وہ بھی وہاں پہ جمع تھے، ان کی جو زبان تھی وہ ایسے پڑ گئے ہوئے تھے وکیل کو، اور ان کے آپ کے ماں باپ نے یہ آپ کو تربیت دی ہے، کیا آپ کو شرم آئی ہے؟ بھئی وہ یہی بات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو کیا شرم آ رہی ہے؟ کیا آپ کس گدھ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ تربیت دی ہے کہ ریاست پاکستان پہ ایک بندہ حملہ کر دے اور وہ کہہ رہا ہو اپنے منہ سے ادھر کھڑا کر بھی کہہ رہا ہو کہ ہم احتجاج جاری رکھیں گے؟ احتجاج وہ کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے۔ تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو کوئی شرم نہیں دلوائی، کوئی آپ کی تربیت نہیں دی، آپ کو کوئی سمجھایا نہیں کہ بھی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیسے دیکھنا ہے۔ وہ آپ دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو کل بھی لگا کے دکھایا تھا، بہت گند مچا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو جو قوانین ہے، جو کمیٹیاں، وہ اس طریقے سے بنانی چاہیے جو ہر منتھ اس کا جواب مانگنا چاہیے، جو جواب نہ دے سکے اس کو فارغ کر دیں۔ ہمارے پاس بہت لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے، ساری زندگیاں گزار کے وہ بیچارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جواب مل جائے، دوسرے ملکوں میں جا کے محنتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کہیں سے اپنا سٹارٹ لینا پڑے گا۔ سب سے پہلے سارے ملک کی پارلیمنٹ، سارے لوگ، ساری جماعتیں، ساری پارٹیاں سر جوڑ کے بیٹھیں۔ یہ فیک نیوز سب سے زیادہ ہمیں نقصان اس سے پہنچتا ہے، پروپیگنڈے سے۔ آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی سے ریپ ہو گیا، ادھر پورا طوفان بدتمیزی مچ گیا، پوری دنیا میں اتنی ٹرولنگ ہوئی اس کے اوپر، بہت زیادہ۔
ان سے ہر بندے نے پوچھا اس لڑکی کا نام بتا دو جیسے یہ ہوا ہے، وہ کہاں پہ ہے، کوئی ثبوت، کوئی بات، کوئی ادھر نہیں. ابھی تک وہ وہی کہتے ہیں آپ نے سارا کوئی کر لیا، آپ کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کا ابھی بھی اثر ہے. اب کہہ دیا جی لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، پرانی فلسطین کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی وہ فوٹوز اٹھا اٹھا کے ٹھوک رہے ہیں. تو کیا کورٹ سوئی ہوئی ہیں؟ پارلیمنٹ ہماری سوئی ہوئی ہے؟ ہماری پارلیمنٹ کا فرض نہیں بنتا کہ وہ یہ کیس کورٹ میں لے کے جائے اور کورٹ اس کے اوپر تفتیش کرے اور ان سے پوچھے اگر یہ ساری باتیں غلط ہے، آپ نے اتنی دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا ہے، تو یہ جو آپ کے پاس سائبر کرائم کا ونگ ہے، سب کو جتنے لوگوں نے فوٹوز بھی شیئر کی ہیں، سب کو کسی کو سزا، کسی کو جرمانہ کہیں سے دیں گے تو یہ رکیں گے، ورنہ تو نہیں رکیں گے. یہ کون سی آزادی صحافت ہے؟ یہ کون سا وہ اپنے فریڈم آف سپیچ ہے کہ آپ جو مرضی اٹھیں، جو مرضی کر جائیں؟ کوئی دنیا کا ملک اس کے اوپر برداشت نہیں کرتا، نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. پہلے دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ بور ہو جائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.